بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 14ویں قسط حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام۔ سامعین کرام، آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب اور کنیت دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرد بن زراح بن عدی بن کعب بن لوا بن فہر بن مالک۔ آپ کا نسب نوی پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رد اللسان ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر عام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ اور عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات جب بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجیب شے مانگی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرا عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا، جس نے پوچھا کہ عمر، خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دن کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے،
لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دن میں شامل ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ عمر نہ آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دن تیرے دن سے بہتر ہیں، تو جس دن پر ہے یہ گمراہی والا راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو اتنا زور سے مارا کہ زمین پر جا گرے۔ بہن چھڑوانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید دیا کہ اس کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ جا بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا آپ جو پڑھ رہے تھے لاؤ اور دکھاؤ، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو۔ اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تو تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کے تاثیر قلبوں کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کی یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر ابن خطاب۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہم اعز الاسلام بأبی الحکم ابن حشام و بعمر ابن خطاب۔ یا اللہ عمر ابن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کے عزت کا ذریعہ بنا اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہیں عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور میں دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے یا اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو اس سے اپنے دل کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تو ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آئے۔ وہیں اسد اللہ و رسولہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھی۔ چند لمحوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وأید لہ ایمانا۔
اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وأید لہ ایمانا، یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور فرما دیجئے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دیجئے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ تنتانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخ زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ چلے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانگا تھا، بلکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے ہی سے نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دو صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسولہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا خداوندی یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تو بڑے غمگین ہو گئے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دین تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے بندو اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا خاص حصہ تھا، اور آپ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان رفیعہ میں چند فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن خطاب، اس پاک ذات کی قسم جس کے دست قدرت نے میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔
صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر علم ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی اپنی صحیح میں درج کی ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر دین ہے۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول مکرم المعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ میں لفظ محدث کی تشریح میں صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر فرماتے ہیں محدث وہ ہیں جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے، ملائے اعلیٰ سے اس کے دل میں القاء کیا جائے اور بغیر کسی ارادے و قصد کے جس کی زبان پر حق بات جاری کر دیا جائے، یعنی اس کے زبان سے حق بات ہی نکلے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت طلب کی تو نبی مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ سلسلہ احادیث سے آخر حدیث پیش کرتا ہوں کہ سلسلے بہت دراز ہیں اور دامن الفاظ میں جگہ کم۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آخری ایام حیات میں آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغے نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ نے خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درے سے جگایا کرتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا، نماز ویسے ہی آپ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز نامی جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کی امامت کے مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے،
مگر نمازوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی، جن میں سے 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لؤلؤہ پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو بھی حق تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذی الحجہ بروز چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن زخمی کیا گیا، اور یکم محرم بروز یکشنبہ یعنی اتوار آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روزہ نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ آخر میں باری تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔